کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے وہاں سیاسی استحکام ہونا بہت ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ آپ جتنی انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز رپورٹس بناتی ہیں دنیا کے کسی بھی خطے کے لیے، تو اس کے اندر باقی اکنامک ریالٹیز، بیلنس آف پیمنٹ سچویشن، بجٹ ڈیفیسٹ، ریونیو کتنا ہے، ایکسپورٹس کتنی ہے، ساری چیزیں وہ فیکٹر ان کرتے ہیں، لیکن دوسرا حصہ ساتھ ہی اس کے وہ جوڑتے ہیں کہ سیاسی استحکام اس ملک کے اندر آئندہ آنے والے 6 مہینے سال کے اندر اس کی آؤٹ لک کیا ہے۔ اگر لگے کہ وہاں پولیٹیکل سچویشن ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے، کیوس ہے، تو وہ نیگیٹو مارکنگ میں آتا ہے اور اس کے آپ کی کریڈٹ ریٹنگ پہ نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر وہ سٹیبل ہو یا پازیٹیو ہو، مثبت ہو، آگے سے لگتا ہے کہ صورتحال کے اندر استحکام رہے گا، کوئی ابتری نہیں ہونے والی، تو آپ کی ریٹنگ آؤٹ لک کے اوپر بھی وہ پازیٹیولی امپیکٹ کرتا ہے۔ پچھلے چند سال پاکستان میں، ویسے تو پچھلا طویل دہائیاں ہی پاکستان میں ایسی گزرتی ہیں کہ 2-3 سال اچھے گزرتے ہیں اور پھر 2-3 سال خراب، پھر 10 سال وہ آ جاتے ہیں جس میں ماشاء اللہ ہی دور آ جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی پاکستان کو استحکام نہیں دے سکا، وہ ایک ڈنڈے کے نیچے لگتا یہ ہے کہ سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ڈنڈا ہٹتا ہے تو نیچے سے افراتفری، کیوس، کوئی علاقائی خلفشار، بدامنی، ابھی آپ کو بلوچستان کی صورتحال نظر آ رہی ہے، کبھی آپ کو مسلح جتھے ابھرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال نکل آتی ہے آپ کے اس 10 سالہ دور کے ماشاء اللہ کے بعد کہ آپ 25, 30, 40 سال ملک کو پیچھے اٹھا پھینکتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ از ناٹ این آپشن۔ آپ کو منتخب حکومت چاہیے لیکن سٹیبل گورنمنٹ چاہیے، استحکام کے ساتھ جو ملک آگے بڑھے۔ تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں، جاپان میں سال میں 2 دفعہ بھی وزیر اعظم بدل جاتے ہیں، لیکن وہاں پولیٹیکل کیوس نہیں پیدا ہوتا، وہاں ایک نظام ہے چلتا ہے، جس وزیر اعظم کی میجورٹی ختم ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، نیا آ جاتا ہے، لیکن پاکستان میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے 2 مواقع کے اوپر، ایک تو سال 2 سال کے بعد جب نیا DGI کی تعیناتی ہو اس وقت کچھ ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں لاسٹ ٹائم جنرل فیض کی تعیناتی کے اوپر جو ایک فارمولہ چل رہا تھا سیم پیج کا، عمران خان، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا، وہ ایسا سیم پیج پھٹا کہ اس کے بعد پاکستان میں بہت کچھ ہو گیا، وزیر اعظم کی بھی چھٹی ہو گئی، اور ایک نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے قریب کچھ ایسا کیوس پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بھی ملک کے اندر صورتحال بہتر نہیں رہتی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، ماضی میں یہ PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اپنے وقتوں میں بھگت چکے ہیں۔ ایک وقت میں 18-19 سیٹیں رہ گئی تھی پیپلز پارٹی کی، اور ایسی ہی صورتحال ایک دفعہ PMLN بھی بھگتی ہے۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اسی دور کو پرولونگ کرتے رہیں جو پچھلے 3 سال سے پاکستان میں چل رہا ہے، یا اس کو بہتر انداز میں چارٹر آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کیا تھا ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے ملک کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے، کیا آج وہ پولیٹیکل لیڈرشپ اکراس دی پارٹی لائن اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں؟ 9 مئی بھی غلط ہوا تھا، درست نہیں تھا، جیسے سپریم کورٹ میں حملہ کبھی درست نہیں تھا، اسی طریقے کی باتیں آپس میں بیٹھ کے کریں کھلے عام، اور جو فوجی ماشاء اللہ لگتے تھے وہ بھی غلط تھے، درست نہیں تھے، جو سپریم کورٹ ان کو مور لگا کے اپروول دیتی تھی کہ 3 سال آئین میں ترمیم کر لو، وہ بھی غلط تھی، سب نے اپنی اپنی غلطیاں کی ہوئی ہیں۔ تو آئندہ کے لیے پاکستان کو بہتر طریقے سے کیسے آگے بڑھانا ہے، کوئی اس کا راستہ نکال لیں۔ یہ کہنے کو بہت اچھا لگتا ہے، کرنا تقریباً ابھی فی الحال تو پاکستان میں ناممکن نظر آتا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے ایک بیان دیا ہے، وہ بیان آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی راستہ ہے پاکستان کے پاس یا ابھی فی الحال تمام دروازے بند ہیں۔ دکھائیے گا۔ ملکی صورتحال اس وقت بہت گمبھیر ہے، سیاسی کشمکش ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، اس طرح جو پولرائزیشن ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ مفاہمت ہونی چاہیے، کوئی بات آگے بڑھنی چاہیے، لیکن جس طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں کول ڈاؤن ہو جائے، کوئی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ہی برقرار رہے، اس میں تفش آ جائے، اس میں زیادتی آ جائے، اس میں مزید تناؤ آ جائے،